اور ظالم نے اپنے ظلم کی کر دی ہے انتہا، مظلوم دیکھنا ہے کب تک رہے گا چھپ۔ تو میری بہن، آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف ایک بار دی ہے، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہوں گی۔ میری اپنی بھی ایسی ہی ایک کہانی ہے، اور میں بھی اسی چیز سے گزر رہی ہوں، کیونکہ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی، ایک واحد سہارا۔ اور میں شادی اسی لیے نہیں کرتی تھی مدیہ کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے ماں باپ جو ہے وہ اکیلے پڑ ان کی مطلب انہیں کوئی سنبھالنے والا نہ ہو، کیونکہ میں ایک واحد اور اکلوتا سہارا ان کا۔ لیکن جس آفس میں جاب کرتی تھی وہاں سے مجھے ایک پرپوزل آیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی جو بھی شرطیں ہیں ماننے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ میں یہ کہتی تھی کہ میں اپنے ماں باپ کو شادی کے بعد بھی سپورٹ کرنا نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی کمانے کا آسرا نہیں ہے۔ اگر پینشن آتی ہے 15-20 ہزار روپے میں کسی کا بھی گزارا نہیں ہو سکتا۔ میں خود جاب کرتی تھی، گھر کا کرایہ دینا، مطلب تمام اخراجات، امی ابو کی بیماری اور ہر چیز کو میں خود لے کر چلتی تھی ایک بیٹے کی طرح۔ اور میرے ذہن میں شادی کا بھی سوال نہیں آتا تھا۔ امی تو بہت بولتی تھی کہ بیٹا تم شادی کر لو، 35 ایئرس کی ایج ہو چکی تھی میری اور میں شادی نہیں کرتی تھی۔ لیکن ایسا ہوا کہ میرے کولیگ تھے، انہوں نے مجھے مطلب ایک بار نہیں 2 بار نہیں کافی بار انہوں نے کہا، تو پھر میں نے امی سے تذکرہ کیا تو امی نے کہا کہ بیٹا ہمارا بھی کچھ بھروسہ نہیں کب تک ہم زندہ ہے، تو تم جو ہے وہ ایک دفعہ سوچ لو۔ تو پھر اس طرح کر کے میرا رشتہ ہوا، میرے ان لا سے ساری بات ہوئی، میرے ہسبینڈ سے ساری بات ہوئی کہ میں اپنے پیرنٹس کو سپورٹ کرنا نہیں چھوڑ سکتی، ان کو اسی طرح سپورٹ کرتی رہوں گی، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں خود بھی ان کا بیٹا بن کر دکھاؤں گا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے وقت کے ساتھ سب چیزیں بدل جاتی ہیں، لیکن انسان کیوں بدلتے ہیں آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی مجھے۔ میرے ہسبینڈ جو کہ انتہا سے زیادہ اچھے تھے اور ہیں بھی، لیکن میرے ماں باپ کے ساتھ ان کا جو بیہیویئر چینج ہوا نا، وہ شادی کے بعد اس طرح ہوا کہ جب میری سیلری آتی تھی تو میں وہی امی ابو کے تمام اخراجات اٹھانا، گھر کا کرایہ دینا، راشن ڈلوانا، امی کی دوائیاں لے کر آنا، یہ ساری چیز میں کرتی تھی۔ تو ہر مہینے کوئی نہ کوئی گھر کا ایشو ہوتا تھا گھر میں، اس مہینے بجلی کا بل زیادہ آیا تو تم بجلی کا بل بھر دو، اپنی سیلری مجھے تھوڑا سا یہ خرچہ کر دو، چلو میں نے کر دیا، کوئی بات نہیں، وہ بھی میرا سسرال ہے، سیلری تھی اتنی، چلو میں انہیں بھی کر لیتی تھی۔ لیکن اس طرح کرتے 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 سال جب گزرا تو میرے سسرال والوں میں کبھی میری ساس کبھی میرے ہسبینڈ بس یہی کہتے تھے کہ مطلب اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، اب تم اپنے ماں باپ سے جو ہے وہ مطلب ان کی ذمہ داریاں کم کر دو، تم اپنے گھر کو دیکھو، اپنے گھر کو اپنا گھر سمجھو۔ مطلب وہ یہ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ میرے بھی تو ماں باپ کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ صحیح۔ تو پھر وہ جو آپ کماتی تھیں وہ پھر آپ کے ہسبینڈ کیا ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ وہ بھی آپ اپنے گھر پہ لگائیں؟ میرے ہسبینڈ نے تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم میرے ہاتھ میں دو، میں خود تمہارے پیرنٹس کو اپنے حساب سے خرچ کروں گا نا، مطلب میرے ماں باپ کو اپنا محتاج بنانا چاہ رہے تھے۔ تو ابھی آپ مجھے بتائیں کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہیں؟ میں ہسبینڈ کے ساتھ تھی، لیکن ابھی پچھلے 1 ہفتے سے میں اپنی امی کے گھر پر ہوں، اور میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا کہ میں اس گھر میں دوبارہ جاؤں، کیونکہ میرے لیے تو میرے ماں باپ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے نا۔ شادی تو دیکھیں میں دوبارہ کر سکتی ہوں، میرے ماں باپ کتنے دن ہیں، کتنے سالوں زندہ رہیں گے؟ کسی کی بھی ماں باپ نہیں رہتی، سب کو جانا ہوتا ہے، ہمیں بھی جانا ہے۔ آج ہم نے شادی کی، کل ہم بھی ماں باپ بنیں گے، لیکن میں اپنے ماں باپ کو اس کنڈیشن میں نہیں چھوڑ سکتی کہ میری ماں کی بیماری کے پیسے وہ اپنے داماد سے مانگیں گی۔ یہ تو بڑی ناحق بات کی انہوں نے۔ بہت شکریہ جی۔ بشرا جی ہمارے ساتھ موجود تھیں، یہ اب آپ کے سامنے ان کا کیس ہے۔ سب سے پہلے تو بتائیں، وہ بیٹیاں جو کہ ماں باپ ایک تو اکلوتی بھی ہوتی ہیں، اور دیکھا جائے تو ماں باپ کی واحد کفیل بھی ہوتی ہیں، اگر وہ ایسی کوئی خواہش کا اظہار کر دیتی ہیں کہ میں پچھلوں کا خیال رکھنا نہیں بھولوں گی اور یہ میری اولین ترجیح ہے، تو کیا اس میں کوئی بری بات ہے؟ اگرچہ ان کی پہلے ہی کمٹمنٹ ہو چکی تھی کہ میں نے اپنے والدین کی جو ہے وہ خیر خبر لینی ہے، اور میں نے ان پر جو میرا اماؤنٹ ہے میں ان پر خرچ کرنا چاہتی ہوں، تو اس میں کوئی عیب بھی نہیں، اور یہ بہت اچھا عمل تھا جو وہ کر رہی تھی، اور ان کے خاوند کو اعتراض بھی نہیں تھا بقول ان کے۔ یہ آہستہ 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 ایسا ماحول بن گیا، تو میں یہ چاہوں گا آپ کے توسط سے کہنا ان کو کہ آپ جو آپ کا شوہر ہے اس کو آپ اپنے گھر لیں، اگر آپ یہ مزاج اس کا سمجھتی ہیں کہ وہ آپ کے گھر بھی رہ سکتا ہے، تاکہ وہ آپ کے والدین کی بھی خدمت کرے اور آپ کا جو رشتہ ہے وہ قائم رہے، اللہ کرے قائم رہے۔
تو یہ اور اچھا ہے درجہ ایسے کہ آپ کا رشتہ ختم ہو جائے. میں چاہوں گی اگر وہ لائن پر ہے نہیں ہے تو پلیز ان کو ذرا لائن پر لینے کی کوشش کریں کہ ہم ان سے یہ سوال ایٹ لیسٹ ضرور سامنے رکھتے ہیں کہ کیا انہوں نے یہ آپشن بھی رکھی تھی. لیکن مجھے بتائیں کہ اگر بہت سارے والدین کے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی بیٹی ہوتی ہے، اولاد میں اللہ پاک نے کوئی بیٹی دی ہوتی ہے، اب اس بیٹی کی بھی تو حقوق ہے نا. وہ والدین اگر بوڑھے ہو جائے تو پھر وہ کس کے پاس جائیں؟ بہت ہی اہم ایشو ہے کہ ہم خواتین کے حوالے سے تو اکثر بات کرتے ہیں کہ وہ جب ان کو آپ شادی کر کے لائیں تو وہ یہ ذمہ داری تھوڑا سا اس پس منظر میں جائیں کہ جو شوہر ہے، داماد ہے، اس کا اپنے ساس اور سسر کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے. یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اس کے اوپر ہمیں توجہ کرنی ہے. میں تو بات کرتا ہوں چونکہ اسلامی جو روایات اور احکامات ہیں اس کے مطابق ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمیں دیکھنا چاہیے دین کیا کہتا ہے. بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یعنی آپ کے وہ جو ساس سسر جو کہ مطلب ڈائریکٹلی آپ کے پاس موجود ہیں، آپ ان کے ساتھ یہ رویہ کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ آپ عنقریب مصر فتح کریں گے. یہ حضور کی ظاہری حیات میں نہیں ہوا، بعد کی پیشن گوئی فرمائی. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا جب مصر فتح کرو میرے صحابہ تو وہاں ان لوگوں پر حملہ نہیں کرنا. اور ایک بڑی زبردست وجہ ارشاد فرمائی، کہا کہ وہاں سے تمہارے 2 رشتے ہیں مصر والوں سے، پورے مصر سے. کیا رشتے ہیں؟ ایک یہ کہ نبی علیہ السلام کے ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ جو ہے نا وہ مصر کی تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک یہ کہ تمہارا سسرالی رشتہ ہے وہاں سے، تو اس لیے مصر پر جب حملہ کرو گے تو لوگوں کو نہیں مارنا. اور دوسرا کہا 3000 سال گزر چکے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبی علیہ السلام تشریف لائے. تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک زوجہ ہیں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعلق بھی مصر سے تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ 3000 سال پہلے کا جو رشتہ ہے نا ہمارا، اس کا لحاظ کرنا. یعنی ایک رحم کا رشتہ ہے، ایک سسرال کا رشتہ ہے. تو ہماری دینی روایات، پہلا رشتہ تھا وہ ذرا دوبارہ ریپیٹ کیجئے گا. وہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، بچپن میں فوت ہو گئے. ان کی والدہ کا تعلق مصر سے تھا. وہ جناب خدیجہ الکبریٰ سے نہیں؟ نہیں، وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں. اچھا وہ خاتون مصر کی تھی. تو نبی علیہ السلام نے کہا اس رشتے کا وہاں لحاظ کرنا. اب ڈائریکٹلی صحابہ کا رشتہ نہیں تھا، نبی علیہ السلام کا تھا، اسلام کا تھا. جب حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر پر حملہ کیا نا، تو وہاں حملہ کرنے کے بعد لوگوں کو نقصان پہنچانے سے رک گئے. تو وہاں جو اس وقت اسلام سے پہلے جو مذہب رائج تھا نا وہ عیسائیت تھی. تو وہاں کے پادری مذاکرات کے لیے آئے. جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ حملہ کیوں نہیں کر رہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے نبی نے یہ فرمایا کہ یہاں ہمارا سسرال کا رشتہ ہے، لہٰذا لوگوں کو نقصان نہیں پہنچانا، اس رشتے کا لحاظ پاس رکھنا. وہ پادری اتنے متاثر ہوئے، وہ کہنے لگے یہ کوئی نبی ہی یہ تعلیمات دے سکتے ہیں. تو ہمارے نبی کی تعلیمات تو یہ ہے کہ آپ کا اگر ہزاروں سال پہلے بھی وہاں کوئی رشتہ ہے تو اس ملک پر وہاں علاقے کے رہنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. اب یہاں جو خاتون ہے، ایک بات میں علامہ صحیح فرمائی، جو ہمارے رسول نے ایک بات فرمائی کہ تمہارے 3 باپ ہیں، ایک تمہارا استاد ہے، تمہارا ایک حقیقی باپ ہے، اور تیسرا تمہارا سسر، وہ بھی تمہارا باپ ہے. تو ان کو باپ والا ہی درجہ دیں. اور جیسے حضرت نے دوسری بات فرمائی نا، جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اسماعیل کی پشت سے ہمارے نبی ہیں. تو اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی تھی بنو جرہم قبیلے کے عورت سے. بنو جرہم تھے ایجپشن سے. تو اس وجہ سے ہمارے رسول نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہم مستعار عربی ہیں، یعنی عربی ہم نے ادھار لی ہوئی ہے، کیونکہ وہ تو عبرانی تھے، بنو جرہم عربی تھے، تو ان سے عربی سیکھی تھی. تو اس وجہ سے فرمایا کہ وہ تمہارے سسرال ہے. ہاں، یہاں سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اب وہ جو وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اب ان پر کیا ہے؟ اور وہ بہت ساری ایسی بیٹیاں جو کہ اپنے ماں باپ کی کفالت کی وجہ سے شادیاں نہیں کر رہی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ کہ بیاہ کے چلی جاتی تو ماں باپ کی کیئر نہیں کر سکتی. اب ان کے لیے کیا اس میں یہ بھی ہے نا، شرعی طور پر ایک مسئلہ ہے کہ آیا شریعت ایک بیٹی کو کتنا حق دیتی ہے کہ وہ اپنے والدین سے ملنے جائے. اچھا، یہ ان والدین کی بات ہو رہی ہے کہ جن کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی موجود بھی ہو. تو ہماری شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ کوئی بھی خاتون اپنے والدین سے ملنے جا سکتی ہے اور شوہر اس کو نہیں روک سکتا. یہ تو ہفتے میں 1 مرتبہ شرعی طور پر اس پر ویسی جان. آپ جاتی ہیں ہفتے میں 1 دفعہ ماں باپ سے ملنے کے لیے؟ یہ تو 1 دفعہ بھی نہیں جاتی، اور ماں باپ میاں بھی نہیں یہاں. تو اب مسئلہ یہی آ گیا نا کہ لوگ دین اسلام کو فالو ہی نہیں کر رہے، کہہ رہے ہیں مسلمان ہیں، اس کو فالو نہیں کر رہے. اور جو بیٹی اکیلی ہے، جی ہفتے میں 1 مرتبہ تو جانا ہے ہی ہے. اب دیکھیں ہر ایک کے حالات الگ الگ ہوتے ہیں نا. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی خاتون ہے، کیونکہ جس طرح خاتون پر لازم ہے کہ وہ ہمدردی کرے تو شوہر پر بھی لازم ہے نا.
حسن معاشرت تو شوہر کو بھی حکم دیا، یہ اس پر فرض ہے کہ وہ ان والدین کا لحاظ رکھے. اب یہ جو بہن بیٹھی ہوئی ہیں وہاں پر، اللہ کرے کہ ان کے آپس میں تعلقات بہتر ہوں، لیکن ان کے شوہر کو میں یہ کہوں گا کہ انہیں اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے. اگر اللہ نے تمہیں اختیار دیا تو نبی علیہ السلام نے یہ بھی حکم دیا کہ اگر اپنے ماں باپ کے فرائض سر انجام نہ دے سکی آپ کی وجہ سے، تو سوچے اس کا گناہ آپ کے سر پہ کتنا ہوگا. وقت معاملہ بہت مختصر ہے. بہت شکریہ آپ کا عمران بھائی، آپ کو بہت شکریہ. وسیم بھائی آپ کا شکریہ. آپ کا بہت شکریہ مہرین. اور ہما، آپ ہمارے پاس اپنا ایک مسئلہ لے کر آئیں، آپ نے ہمیں اپنا سمجھا. اللہ پاک آپ کی مشکلات آسان کرے اور آپ کو خوش رکھے، آپ کے بچوں کے نصیب اچھے کرے. آپ کا بھی شکریہ. آپ لوگ اب تک بہت سارا خیال رکھیے گا. شاد رہیے، آباد رہیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.